یہاں پہ میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی، آج آپ کے ساتھ بیٹھنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی سنی شیعہ کے عقائد بتائے گا تو ٹھیک نہیں بتائے گا، اور اگر کوئی شیعہ سنی کے عقائد بتائے گا تو ٹھیک نہیں بتائے گا، لیکن جب آپ اسی مسلک سے آ کے پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے ہمارا یہ عقیدہ ٹھیک، اگر بتائے بھی تو پورے نہیں بتائے گا، پورے نہیں، کچھ نہ کچھ تو وہ کمزوری بتائے گا، یعنی وہ چیز زیادہ نمایاں کرے گا جو کمزور ہے، جو ان کی نقطۂ قوت ہے وہ نہیں بیان کرے گا۔ اچھا میرے اس میں معذرت ایک چیز رہ گئی ہے اہل سنت کے حوالے سے کہ اس مرکز کے اندر ہم نے طلاب بھی ہیں، اساتید بھی ہیں، سٹاف بھی ہمارا ہے، ہمارے ہاسپٹل میں ہیں، تو یہاں کوئی تمیز نہیں ہے اس طرح سے اہل سنت اور شیعہ۔ آپ کے سٹاف میں بھی، طلباء میں بھی سنی ہیں، مشترک ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم یہ مسجد بنا رہے تھے خصوصاً تو ایک اہل سنت شخصیت آئی یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے، وہ ہمارے ساتھ کوئی آشنائی نہیں تھی، اپنے ایک دوست کے پاس آئے تھے، وہ دوست شیعہ تھے، کاروباری ان کا آپس میں کوئی تعلق تھا، تو انہوں نے اپنی مسجد کا ذکر کیا کہ ہم کراچی میں کوئی بڑی مسجد بنا رہے ہیں، تو انہوں نے ذکر کیا کہ ہم بھی یہاں پر ایک مسجد بنا رہے ہیں، اس وقت زیر تعمیر تھی، تو وہ اہل سنت بزرگ آئے، تو لمبی داڑھی تھی ان کی، میں نے دیکھا تو سمجھا کہ کوئی عالم دین ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، الیکس سلیکٹ کر کے انہوں نے مسجد دیکھی، پھر جب جانے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ مسجد کا متولی کون ہے، تو جو ہمارے ساتھی تھے انہوں نے بتایا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ پہلے مجھے ٹھیکیدار سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی مزدوروں کو کنٹرول کرنے والا کوئی، وہ دھول دبے والے کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے اور حالت وہی تھی، کام کے دوران کام ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس اپنے ساتھی سے کہا جی کہ 50 لاکھ روپیہ میری طرف سے اس مسجد کو ڈونیشن ہے، اہل سنت۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ میں جب آیا تھا تو میرا ارادہ نہیں تھا یہاں آنے کا، تو اللہ نے مجھے یہاں دکھایا ہے لا کے، اور اللہ نے میرا حصہ اس میں ڈالنا تھا تو میں اس لیے آگے۔ تو یہاں تک اہل سنت کا جذبہ ہے اور کرتے ہیں اس کے اندر تعاون۔ پھر ہماری مسجد کا جو اسٹرکچر انجینئر تھے اہل سنت تھے وہ، اچھا، تو جب ان سے ہماری بات چیت ہوئی ابتدائی، تو ظاہر ہے کہ بڑا اسٹرکچر تھا اور وہ اگر ہم سے پوری فیس لیتے تو بہت بڑی کروڑوں روپے میں چلی جانی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں فی سبیل اللہ یہ کام کروں گا چونکہ اللہ کا گھر ہے، تو اس طرح انہوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا، اور ہم نے انہیں کچھ بھی نہیں دیا۔ میرے خیال میں مجھے یہاں جا کے یاد پڑتا ہے 2 دفعہ شاید چائے پلائی ہم نے انہیں، بس پورے کام کے نتیجے میں۔ یہی کام اگر یہ باہر کرتے یا کسی اور، وہاں سے اچھا خاصا پیسہ بنا، بہت بڑا پیسہ بن سکتا تھا۔ تو جذبے والے لوگ ہیں، دونوں طرف ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ ایک قومی ادارہ بنے اور پوری پاکستانی قوم کے لیے اور تمام مسلمان ملت کے لیے یہ ادارہ بنے، ہر ایک یہاں ہر ایک کے لیے گنجائش ہو، ہر ایک آئے اپنی صلاحیتیں پیش کرے، اور اللہ نے بڑی توفیق دی، اور اس کے بعد الحمدللہ ابھی اہل سنت کا ایک اچھا رفت و آمد ہے یہاں پر ماشاءاللہ۔ ہم اس پہ بھی مزید تفصیل میں بات کریں گے۔ میرے آج آپ سے کچھ بنیادی سوالات ہوں گے جو عوام کے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اہل تشیع کون ہے؟ اہل تشیع کا عقیدہ کیا ہے؟ جس طرح اہل سنت اور اہل تشیع میں بنیادی فرق کیا ہے؟ صحیح ہے۔ شیعہ اور سنی جو اصطلاح ہے، ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بنیاد ہیں اس کی، شیعہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں مسلک کی کتابوں میں ہیں، شیعہ اور سنی روایت حدیث کی کتابوں میں یہ روایات نبوی موجود ہیں، جس میں حضور نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو خطاب کیا، یا علی انت و شیعتک، یہ چند دفعہ مختلف مناسبتوں سے بیان فرمایا کہ بنیاد یہ بنی یہ چیز، انت و شیعتک۔ شیعہ لغت میں پیروکار کو کہتے ہیں، اور عربی میں ایک رائج لفظ تھا، قبائل میں بھی رائج تھا کہ یہ کس کے پیروکار ہیں، یہ کس کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ جو مذہب بنا اور مسلک کی صورت اس نے اختیار کی، یہ خلیفہ سوم کے قتل کے بعد ہوا، یہ ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے بعد ہوا یہ، کہ وہاں پر چونکہ 2 گروہ آ گئے، ایک جو خلیفہ کے مقتول خلیفہ کے حامی تھے، اور دوسرے، اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ قاتلین امیر المومنین کے ساتھ ہیں یا ان کے حمایت یافتہ ہیں۔ ایک جو تھے وہ امیر المومنین کے ساتھی تھے، یعنی صحابہ اور تمام مدینہ کے لوگ یا اطراف کے لوگ بھی وہ اس طرح تقسیم ہو گئے، ٹھیک ہے، کہ وہیں سے پھر بہت آگے مسائل بڑھنا شروع ہو گئے۔
فرقیں جدائیاں جو شروع ہوئی، یہ تو بڑی بنیاد یہاں سے پڑی. اس سے پہلے کوئی یہ ٹرم استعمال نہیں ہوتی تھی، سارے مسلمان تھے، شیعہ یا سنی کا لفظ استعمال نہیں ہوتے تھے. اس موقع پر پہلی دفعہ یہ تفریق شروع ہوئی کہ وہ پوچھتے تھے لوگ ایک دوسرے سے کہ آپ کس کے شیعہ ہو، شیعہ تو من، کس کے شیعہ ہو، شیعہ علی ہو یا شیعہ عثمان. یہ دو اصطلاحیں شروع ہوئی تھیں، شیعہ علی یا شیعہ عثمان. تو شیعہ عثمان جو تھے وہ ایک گروہ بن گیا اور شیعہ علی ایک ان کے مقابلے میں گروہ بن گیا. اور پھر یہ آگے بڑھتا گیا سلسلہ، پھر شام کے ساتھ چپکلے شروع ہوئی، تو یہ فاصلے اور یہ خلیجیں بڑھتی گئیں. تو پھر جو امیر المومنین کے پیروکار ہیں وہ شیعہ کہلاتے ہیں. تو شیعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول اللہ کا جانشین اور خلیفہ یا جو بھی ہے وہ امیر المومنین علی علیہ السلام کو مانتے ہیں اپنے دلائل کے ساتھ. اور پھر آگے ان کی اولاد میں سے جو ائمہ اثنا عشر ہیں، ان کے امامت کے جو قائلین ہیں، ان کو شیعہ کہتے ہیں. میں ابھی اس پہ نا اور اہل سنت کہتے ہیں جو ان کی امامت کے قائل نہیں ہیں، ان کے احترام کے قائل ہیں، ان کی حرمت کے قائل ہیں، ان کی شخصیت کے قائل ہیں، اور چوتھا خلیفہ بھی امیر المومنین کو مان لیتے ہیں. شیعہ کا مطلب ہوتا ہے پہلے امام، اہل سنت کا مطلب ہوتا ہے ایک چوتھے خلیفہ. یہ بنیادی فرق یہاں سے شروع ہوا. پھر یہ باقی اعتقادات میں بھی، فقہ میں بھی اور باقی چیزوں میں پھر آگے پھیلتا